إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے کئی ہفتوں کے بعد اس دینی مجلس میں ہم سب جمع ہیں. قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا، دینی مجالس میں آنا، یہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑا کام اور بہت بڑی نیکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم کی طلب میں کوئی راہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. لہٰذا دینی مجالس میں آنا یہ ایک اعتبار سے جنت سے قریب ہونے کی کوشش ہے. اور فتنوں کے دور میں علم دین کی اہمیت، صحیح علم کی اہمیت، دلائل کے ساتھ، قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ حق کو سمجھنے کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ انسان کئی لوگوں کی بات سنتا ہے اور پھر حق اس پر ملتبس ہو جاتا ہے. ایسا انسان حق کو نہیں جان پاتا کہ واقعی حق کیا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلائل کو جانے، اصولوں کو جانے، تاکہ ان دلائل اور ان قواعد و اصولوں کی بنیاد پر وہ صحیح بات تک پہنچ پائے، صحیح نتیجہ اخذ کر سکے. صحابہ میں علم دین کا شوق بہت تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے جب ان کو معلوم نہیں ہوتا. اور بعض اوقات ایک ایک حدیث کے لیے وہ کئی دنوں کا بلکہ مہینوں کا سفر کر کے دوسروں کے پاس جاتے اور وہ حدیث معلوم کرتے. تو دین کے لیے چلنا اور دینی مجالس میں آنا، دین کی بات سننا اور اپنے علم اور اپنے ایمان کو بڑھانا، یہ صحابہ کا طریقہ ہے. جو لوگ اس راستے پر چلیں وہ ان کے ساتھ ہیں، جو اس چیز سے اعراض کریں وہ ان سے دور ہیں. صحابہ میں سر فہرست خواتین میں خاص طور سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کے لیے صحابیت کا شرف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور شرف ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کی بیوی ہیں، اور اس نسبت سے ساری امت کے لیے ماں ہیں. علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے، علم کی باتیں اہل علم سے کیسے پوچھی جاتی ہیں، کیا سوال پوچھنا چاہیے، کون سی بات کی تحقیق کرنا چاہیے، کس طرح سے بات کو پیش کرنا چاہیے، یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوالات سے ہم کو معلوم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اس سے ان کی ذہانت معلوم ہوتی ہے کہ وہ کتنی ذہین تھیں، کہ کیسے اہم سوالات پوچھتی تھیں
جو ان کے لیے بھی اور ان کے بعد پوری امت کے لیے علم کا ایک دروازہ بن گئے، اور یہی سلسلہ اس کورس میں جاری ہے۔ اور ان کے سوالات کیا تھے، ان میں سے کچھ سوالات کا مطالعہ ہم اس کورس میں کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ جو باتیں ان احادیث میں آئی ہیں جن میں بہت سارا علم ہے، اس کو ہم جانیں۔ پچھلے درس میں ایک حدیث ہم نے شروع کی تھی، چونکہ درمیان میں دروس کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اس حدیث کو پھر سے دیکھیں اور بات کو آگے بڑھائیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، لا يذهب اللیل والنہار حتی تعبد اللات والعزى، رات دن کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لات اور عزیٰ کی عبادت کی جائے گی۔ فقلت یا رسول اللہ ان كنت لأظن حين انزل الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ان ذلك تاما۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ جب یہ آیت اللہ نے نازل کی تو میرا گمان یہ تھا کہ ان ذالک تامن، کہ اب معاملہ مکمل ہو گیا ہے، اب اس کے بعد کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ کفر نمودار ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسلام کو غالب رکھے گا اور کفر ختم ہو گیا۔ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ شرک مٹ گیا، کفر مٹ گیا اور اسلام غالب ہو گیا، کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے اب یہی حال رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ سیکون من ذلک ما شاء اللہ، یہ جو حالت ہے غلبے کی، یہ باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یبعث اللہ ریحا طیبہ، پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، فتوفی کل من فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، تو وہ ہوا ہر اس شخص کو موت دے دے گی، اس ہوا کی وجہ سے ہر شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ مر جائے گا۔ فَيَبْقَى مَن لَّا خَيْرَ فِيهِ، اور اس کے بعد ایسے ہی لوگ بچ جائیں گے جن میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ، پھر وہ اپنے باپ دادا کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ امام مسلم نے حدیث کتاب الفتن میں ذکر کی ہے۔ جس آیت کی طرف حضرت عائشہ نے اشارہ کیا ہے، یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر آئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے غلبے کی بات کی ہے۔ ایک مقام دوسرا جہاں پر یہی بات آئی ہے، اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت بالہدی ودین الحق اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی گواہ ہے، اللہ ہی کا گواہ ہونا کافی ہے، اور اپنے رسول کی مدد کے لیے اکیلا اللہ کافی ہے۔ یہاں پر بالہدی و دین الحق دو باتیں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دو چیزوں کے ساتھ بھیجا، ایک ہدایت کے ساتھ اور دوسرے دین حق کے ساتھ۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ ہدایت سے مراد علم نافع ہے اور دین حق سے مراد عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا
ایسی معلومات کے ساتھ جن کا اعتقاد جو انسان کی سوچ کا حصہ بن کر اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، ایسا علم جو انسان کے ایمان کی ترقی کا، اس کے عقائد کی صفائی کا ذریعہ ہے، پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور اس کو ایک اعلیٰ سوچ دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا، اپنے رسول کو ایسے اعمال کی تعلیم دی جو اللہ سے، جنت سے اس کو قریب کرتے ہیں، اور نہ صرف آخرت بلکہ دنیا کو بھی سنوارتے ہیں، جس کو ہم عمل صالح کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم نافع اور عمل صالح کے ساتھ رسول کو بھیجا تاکہ اسے لیظہرہ علی الدین کلہ، اسے تمام تر دین پر یعنی تمام ادیان پر غالب کر دے۔ یہاں پر دین واحد آیا ہے۔ بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ سارے دین مختلف شکلوں کے اعتبار سے اسلام کے علاوہ جتنے بھی ہیں، کفر کی جتنی بھی شکلیں ہیں، وہ سب کے سب ایک ہی ملت اور ایک ہی دین ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے کہ چاہے وہ رنگ برنگے کتنے بھی عقائد ہوں، کفریہ شرکیہ عقائد، سب کے سب ایک دین ہیں، یعنی وہ باطل ہے، اور اسلام اس کے بالمقابل ایک دین ہے جو اللہ والا دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے مقدر یہ کیا ہے کہ اسلام غالب رہے گا۔ اسلام کی تعلیمات اگر دوسری تعلیمات کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جائے، ان کو کمپیئر کیا جائے، تو ہمیشہ اسلام نکھر کے سامنے آئے گا اور دوسری چیزیں غلط اپنے آپ ثابت ہوں گی۔ اسلام کو اگر اس کی اصل شکل میں، صحیح شکل میں پیش کیا جائے تو اسلام ہی ہمیشہ غالب رہے گا، بلکہ جہاں اسلام کا نفاذ ہوگا، حقیقی معنوں میں لوگ اسلام کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے، اور جب ایسا معاشرہ پیدا ہوگا جو اسلام پر چلنے والا ہوگا صحیح معنوں میں، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو غلبہ دے گا دوسروں پر، کیونکہ غلبہ اللہ کی مدد سے آتا ہے، دنیاوی اسباب سے نہیں۔ تو جب زندگی میں دین آئے گا تو اللہ کی مدد آئے گی، اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو انسان اور قوم غالب رہے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ ہی تمہاری مدد پر ہو تو تم پر کون غالب آ سکتا ہے؟ تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، تمہیں ناکام کر دے، تو اللہ کے بعد ہے کون جو تمہاری مدد کرے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی مدد سے اور اللہ کی حفاظت سے انسان دوسروں سے محفوظ رہتا ہے اور دوسروں پر غالب آتا ہے۔ لیکن اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ کی مدد آتی ہے جب بندہ واقعی اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ واقعی بندہ جب اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اس کے لیے کافی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور کسی اور کی مدد کا اس کو محتاج نہیں رکھتا۔ یہی معاملہ قوم کا بھی ہوتا ہے، جہاں فرد کے لیے وعدہ ہے وہیں قوم کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ اللہ کی طرف سے نصرت کا آنا اور ثابت قدمی کا ملنا یہ غلبے کی شروط میں سے ہے، اس کے بغیر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں دین اسلام کے لیے غلبہ مقدر کیا ہے، اور اسی کے ضمن میں جب اس دین کو لوگ اپنائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی مخالفین اور ان کے دشمنوں پر غلبہ دیتا ہے۔ تو اصل چیز دین کا زندگی میں لانا ہے، نہ کہ دنیا کی ٹیکنالوجی اور اس کے اسباب کا جمع کرنا۔ وہ چیزیں ثانوی ہیں، وہ ضمنی ہیں، وہ بھی ضروری ہیں، لیکن اس کے بغیر بھی غلبہ آ سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک عصا سے ان کا کام کرا دیا، ان کو پار کرا دیا، فرعون کو غرق کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی ٹیکنالوجی، کوئی فوج بھی نہیں تھی، ان کے ساتھ کوئی قوم بھی نہیں تھی، وہ اکیلے تھے،
انہیں آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا اور ان کی مخالفین کو ذلیل کر دیا، برباد کر دیا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ۔ کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ ہی اس کے لیے گواہ کافی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ کفار مشرکین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ ہے کہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا، بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ یہ بھی بات اللہ نے سورہ صف میں کہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ طے ہے کہ اسلام غالب رہے گا۔ مسلمان مختلف ادوار میں کبھی غالب اور کبھی مغلوب رہیں گے، لیکن اسلام دین کے اعتبار سے اگر وہ کسی اور دین کے ساتھ میں اس کا موازنہ کیا جائے اور دونوں کو آمنے سامنے رکھا جائے تو کوئی دین تعلیمات کے اعتبار سے کبھی بھی اسلام پر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ادیان ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ دھندلے ہو گئے ہیں۔ ان کی تعلیمات کبھی سائنس کے اعتبار سے غلط ثابت ہو گئیں، کبھی سماجی تجربے کے اعتبار سے غلط ثابت ہو گئیں۔ وہ انسان کو وہ حل نہ دے سکیں جو واقعی انسان کے مسائل کے لیے اس کو درکار ہے، اس کو ضرورت ہے۔ لیکن اسلام نے آج بھی نہ صرف ان پڑھ لوگوں کو بلکہ پڑھے لکھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو یہ سبق دیا، یہی طریقہ ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں گے کہ مغرب میں خاص طور سے اور پوری دنیا میں ایک پڑھا لکھا طبقہ، بڑا طبقہ ہے جو اسلام کا صحیح طور پر مطالعہ جب کرتا ہے تو اسلام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی میں دین آتا ہے۔ وہ صرف نام کا نہیں بنتا بلکہ واقعی اسلام پر چلنے والا بنتا ہے، اور اس کے لیے سماج میں اس کو پریشانیاں بھی آئیں تب بھی وہ برداشت کر لیتا ہے۔ سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اس کو تکلیف آئے وہ اسلام کو نہیں چھوڑتا ہے۔ مرد ہوں، عورتیں ہوں، آج آپ دیکھیں عالمی سطح پر اسلام کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں، اسلام کو دیکھ کر۔ مسلمان آج پستی میں ہیں، زوال میں ہیں، ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا برائیوں میں مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام کی طاقت آج بھی وہی ہے، باقی ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اس کی اصل شکل میں باقی رکھا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس نصیحت کی کتاب قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی زندگی، آپ کی شخصیت، آپ کے صبح شام کے اعمال، رات دن، صبح شام، سفر حضر، گھر باہر، بازار مسجد، ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ محدثین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے صحابہ کے ذریعے سے آپ کی زندگی کے تمام معاملات کو محفوظ کرا دیا، بعد میں محدثین نے اس کو اور تحقیق کر کے بعد والوں کی ملاوٹوں سے پاک کیا اور حدیثوں کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ معتبر، یہ غیر معتبر ہے، تاکہ کوئی آدمی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا چاہے اس کے لیے یہ مسئلہ نہ رہے کہ معلوم نہیں معتبر ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن بھی محفوظ اور سنت بھی محفوظ، یہ اسلام کی شان ہے۔ باقی ادیان کا حال آپ دیکھیں، وہ اس کی تعلیمات میں ملاوٹیں ہو چکی ہیں، ماننے والے ہی کبھی تشریحات کرتے کرتے متن اور تشریح کو ایسا کر دیتے ہیں کہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی ہے اور پھر وہ فرق ختم ہو جاتا ہے کہ کون سا کلام اللہ کا اور کون سی انسان کی تشریحات ہیں. ایکسپلینیشن اور ٹیکسٹ دونوں ایسے مکس اپ ہو جاتے ہیں کہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسلام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس کا اہتمام کیا. شروع دور میں جب قرآن نازل ہوتا تھا، آپ نے صحابہ کو حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ جس نے لکھا اس کو مٹا دے. تو قرآن کے ساتھ حدیث بھی نہیں لکھی جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ قرآن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے، حدیث بھی آپ سے مل رہی ہے. لوگ فرق کیسے کریں گے کہ کون سا اللہ کا کلام ہے، کون سا رسول کا کلام ہے؟ تو آپ نے شروع دور میں جب ان کو اس کی عادت نہیں تھی، پہچان نہیں تھی، تربیت ان کو نہیں تھی اس کی، تو شروع میں آپ نے منع کر دیا تھا. بعد میں جب عادت ہو گئی تو آپ نے لکھنے کی اجازت دی، تو قرآن بھی لکھا گیا، حدیث بھی لکھی گئی. اور آج ہمارے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کروٹ لیتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، کیسے چلتے تھے، حتیٰ کہ پیشاب پاخانے کے آداب بھی نہ صرف آپ کی قولی تعلیمات میں بلکہ عملی اعتبار سے صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے. ابو داؤد آپ کھول کے دیکھیں، سنن کی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب، سب سے پہلی حدیث آپ کو ملے گی، کان اذا ذهب المذهب ابعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کے لیے جاتے تو آپ دور چلے جاتے ہیں، یعنی لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہوتے، ستر اختیار کرتے، اور اس حالت میں اس کام کو لوگوں کے سامنے نہیں کرتے. یہاں سے آپ دیکھیں سنن ابی داؤد شروع ہو رہی ہے کہ پیشاب پاخانے کے آداب بھی آپ نے سکھائے اور صحابہ اس کو نقل کرتے تھے. زندگی کا کوئی گوشہ رہا نہیں. تو آج عالمی سطح پر کون سا دین ہے؟ بلکہ آج کے جتنے لوگ ہیں فیس بک اور ٹویٹر کے دور میں بھی، بتائیے کوئی ایک آدمی ایسا بتائیے جس کی زندگی کے معاملات اتنے محفوظ ہوں جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کہ چھینکنے کے بعد کیا بولتے تھے، اور آپ کس طرح سے چھینکتے تھے، اور آپ کروٹ پر کیا پڑھتے تھے. یہ ساری چیزیں، آپ کی مسکراہٹ کیسی تھی، غم کے وقت آپ کا حال کیا ہوتا تھا، غصے میں آپ کے چہرے کا رنگ کیسا ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں صحابہ نے نقل کر دیں، اور محدثین نے اس کو چھانٹ کر، پرکھ کر، بعد والوں کی ملاوٹوں سے الگ کر کے سامنے رکھ دیا کہ یہ معتبر ہے. یہ کتنی بڑی نعمت اللہ کی ہے کہ آج ہمارے پاس ایسا دین ہے جس کی یہی امتیازی شان کیا کم ہے. دوسرے ادیان کے بالمقابل اس کو رکھا جائے تو جس طرح سے حفاظتی انتظام اس کے ٹیکسٹ کا ہوا ہے، اوریجنل سورسز جو اس دین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، جن کی حفاظت کا جو انتظام ہوا ہے، کسی اور دین کے لیے آپ دیکھیں، کسی بھی دین کو یہ امتیازی حیثیت حاصل نہیں ہے جو اسلام کو حاصل ہے. اس لیے کہ انسان، تعلیم یافتہ انسان، سب سے زیادہ اہمیت آتھینٹسٹی کو دیتا ہے. اعتماد کتنا کر سکتا ہوں میں، بات تو بڑی اچھی لگ رہی ہے لیکن واقعی ان کی ہے کہ نہیں. بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں، جملہ اچھا ہوتا ہے لیکن بولنے والا کون ہے؟ کیا واقعی اللہ کی بات ہے؟ کیا واقعی رسول کی بات ہے؟ اگر یہ اعتماد نہ ہو تو اپنی زندگی کو اس پر لگا دینا کوئی آدمی نہیں کرے گا. پوری زندگی اس کے لیے قربان کر دینا، ایک بات کے لیے، اپنی زندگی بھر ایک چیز کو اپنے لیے حرام کر لینا ایک جملے کی بنیاد پر، اگر وہ رسول کا نہیں ہے جملہ، زندگی بھر آدمی کیسے کر پائے گا اپنے لیے اس چیز کو حرام؟ منع تو منع نہیں کر سکتے بس. تو یہاں معاملہ اعتماد کا ہوتا ہے، آتھینٹسٹی کا ہوتا ہے کہ واقعی بات ہے کہ رسول کی، ورنہ میں بلا وجہ اپنے آپ کو محروم کر لوں گا ایک چیز سے جو میرے لیے حلال تھی، یا میں ایک چیز کو اپنے اوپر فرض کر لوں گا جو میرے لیے بالکل بھی ضروری نہیں تھا. کیا واقعی رسول کا کلام ہے؟ محدثین نے آپ دیکھیے اتنا اہتمام کیا باتوں کا کہ جیسے مثال کے طور پر جیسے عمرہ ہم کرتے ہیں تو 2 روایتیں اس باب میں آئی ہیں. ایک ابدأ بما بدأ اللہ بہ،
میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ تو جب سعی کرتے ہیں تو سعی صفا سے کرتے ہیں مروہ کی طرف۔ جو بھی حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، سعی کرتے وقت میں یہ کہتا ہے، کیونکہ یہ سنت ہے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ لیکن بعض روایات میں آیا ہے ابدأوا بما بدأ اللہ بہ، وہاں سے شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ محدثین نے کہا یہ روایت صحیح نہیں ہے، اصل روایت یہ ہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اتنا اہتمام کیا۔ حالانکہ کوئی آدمی کا کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ واقعی یہ روایت ہے ابدأوا بما بدأ اللہ بہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ واجب ہو جائے گا، یعنی ایک حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابدأوا کہا نہیں، بلکہ آپ نے کہا ابدأوا، اور بعض روایات میں نبدأوا، یہ زیادہ راجح ہے، نبدأ بما بدأ اللہ بہ۔ تحقیق کر کے علماء نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر ابدأوا کے مقابلے میں زیادہ راجح نبدأوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حفاظ کی کثرت اسی لفظ کو روایت کرتی ہے۔ اتنا اہتمام کیا، ایک ہی روایت ہے، ایک ہی بات ہے، لیکن الفاظ کا فرق اور اس میں کون سی روایت زیادہ پکی ہے اس کو لا کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ بتانے والے بہت سارے ہیں اور بتانے میں بعض اوقات الفاظ کا فرق ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی بات ہم سنتے ہیں، خاندان میں بات ہو رہی، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، خاندان کی میٹنگ ہو رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، کچھ بھی باتیں ہوئیں یا کوئی خطاب آپ نے سنا، اور بعد میں آپ سے پوچھا جائے 100 لوگ سن رہے ہیں، اور 100 لوگوں سے بعد میں پوچھا جائے کیا بات ہوئی، سوچئے 100 لوگ کیا بتائیں گے؟ کیا ان کے الفاظ میں فرق نہیں آئے گا؟ وہ بالمعنی بیان کریں گے، باللفظ بہت کم بیان کریں گے، ورڈ ٹو ورڈ بالکل جیسا بولنے والے نے بولا ہے وہ الفاظ نقل کرنے والے کتنے ہوں گے؟ ہم کتنا کرتے ہیں یہ؟ فلاں ایسا کہہ رہے تھے، کیا اس کے ہر لفظ کا اہتمام ہم کرتے ہیں؟ نہیں۔ اور پھر اسی طرح سے 10 لوگ بولنے والے ہوں بات کو، بتائیے 10 لوگ اپنے اپنے الفاظ میں اس بات کو بیان کرتے ہیں معنی کی رعایت کرتے ہوئے، لیکن الفاظ بدل جاتے ہیں۔ ان الفاظ میں ترجیح کس کو دی جائے کہ واقعی قریب تر کون سی بات ہو سکتی ہے بولنے والے کی، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ محدثین نے اس کا بھی اہتمام کیا۔ کئی روایات میں الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ترجیح دی، یہ نہیں یہ، ایسا نہیں ایسا، یہ زیادہ راجح ہے، اتنا کام کر کے محفوظ کر دیا۔ تو آج اسلام کی جو امتیازی شان ہے کسی اور دین کو حاصل نہیں ہے کہ متون پر اتنا کام کر کے، اس کی تنقیح کر کے، تحقیق کر کے، اس کو معتبر کو آگے لانا اور غیر معتبر کو الگ رکھنا، یہ کام یہ محدثین نے کیا ہے۔ اسلام کے سوا باقی ادیان میں یہ نہیں ہے، سند کا اہتمام بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اسلام کا خاصہ ہے کہ اسلام میں نبوی علم پانے کے لیے، نبی کی طرف نسبت کرنے کے لیے سند کی شرط اور اہتمام رکھا گیا۔ اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء اللہ، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء اللہ۔ اسناد، سند کا بیان کرنا حدیث کے ساتھ، یہ دین ہے، یعنی دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اگر اسناد نہ ہوتی، حدثنا اخبرنا، ہم سے فلاں نے حدیث بیان کی، ہم سے فلاں نے، انہوں نے ان سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سند کا معاملہ اگر نہ ہوتا، اس کا اہتمام نہ کیا جاتا، لقال من شاء ما شاء اللہ، جس کے جی میں جو آتا بول دیتا، نبی کے نام سے کوئی بھی کچھ بھی بول دیتا، کیونکہ چیک کیسے کریں گے واقعی ہے کہ نہیں نبی کی بات۔ لیکن جب اسناد پوچھی جاتی ہے تو آدمی رک جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اب پکڑا جانے کا ڈر ہے کہ بھئی آپ نے کس سے سنی حدیث، انہوں نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، کیا اس کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے؟ اگر ہاں تو مقبول، اگر نہ تو مقبول نہیں۔
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ آج بھی اسلام کی شان ہے، لوگ حسرت کرتے ہیں کاش ہمارے دین میں بھی یہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم کو عطا کی ہے کہ ہم لوگ یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی ہے، یہ رسول کی ہے۔ وہی کلام جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا آج ہمارے سامنے موجود ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے یہ بات کہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ عرش والے کا کلام ہے، یہ عرش سے جبریل لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے اس کو پڑھا، صحابہ کو سنایا، نمازوں میں پڑھا، صحابہ اس کو پڑھتے تھے اور نقل ہوتے ہوتے آج ہم تک آیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، سوچیے، یہ عرش سے آیا ہوا کلام ہے، اللہ کا کہا ہوا کلام ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے، وہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے سامنے یہ کلام۔ تو یہ حفاظت کا انتظام ہے، یہ دوسرے ادیان میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو اہمیت دیتے ہوئے اور ساری تحقیق کیے لوگوں نے اس کے اوپر کہ واقعی یہ کلام ہے کہ نہیں۔ بقیہ جتنی بھی ریلیجس ٹیکسٹس ہیں، مذہبی کتابیں ہیں، ان کے مقابلے میں قرآن کا استناد ہر اعتبار سے پختہ ہے، ہر اعتبار سے پختہ ہے۔ تاریخی شہادات اور وہ ساری کوششیں اور نسل در نسل حفاظ کا ہونا، لاکھوں حفاظ کا ہونا، یہ اس کے استناد کو اور پختہ کرتا ہے۔ اور پھر آج تو ہم پرنٹ کے دور میں ہیں، لیکن اس سے پہلے سے یہ حفاظتی انتظام سینوں میں چلتا آ رہا ہے۔ پھر آپ افریقہ جائیں، امریکہ جائیں، جاپان جائیں، انگلینڈ جائیں، کسی بھی ملک میں جائیں اور وہاں سے مصحف کھول کے دیکھیں، آپ کو وہی ملے گا، آپ کو پوری دنیا میں وہی ملے گا۔ خط ہو سکتا ہے لکھنے کا الگ ہو، فونٹ الگ ہوگا، لیکن بات وہی ہوگی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ پوری دنیا میں ایک کتاب ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت عائشہ نے جب یہ بات سنی تو کہا اللہ کے رسول، میں تو سمجھی تھی کہ یہ غلبہ اسلام کا اور کفر کا مٹنا، کفر چلا گیا، قل جاء الحق وزهق الباطل، یہ تو ہو گیا، چلا گیا تو چلا گیا، ختم، واپس نہیں آئے گا۔ ان ذلک تاما، مجھے ایسا لگا یہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا، واپس سے کفر نہیں آ پائے گا، شرک نہیں آ پائے گا، میں یہ سمجھ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا ایسا ہے، جب تک اللہ چاہے گا رہے گا ایسا، لیکن پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس زمانے میں جو نیک لوگ ایمان والے ہوں گے ان کو موت دے گا، اور پھر اس کے بعد میں آخری دور میں لوگ اپنے ماں باپ کے دین کی طرف، باپ دادا کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے، اور پھر سے واپس سے جیسے پہلے شرک ہوتا تھا اسلام سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، دوبارہ ویسے شرک ہوگا۔ تو یہ بات آپ نے کہی۔ اسلام کے عام ہونے کے بارے میں ایک حدیث ہے، تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، یہ امر، یہ دین اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات دن کی پہنچ ہے۔ جہاں تک رات دن پہنچتے ہیں یعنی پوری دنیا میں یہ دین پہنچے گا۔ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، کوئی گھر چاہے مٹی کا ہو یا وہ بالوں والے خیمے کا ہو، کوئی بھی گھر ہو، اللہ تعالیٰ اس گھر کو چھوڑے گا نہیں مگر اس میں اسلام کو داخل کر کے رہے گا، اس میں اللہ تعالیٰ دین کو داخل کرے گا، اسلام کا پیغام اس گھر میں جائے گا۔ بعز عزیز او بذل ذلیل، عزت دار کو عزت دے کر اور ذلیل کو ذلیل کر کے۔ عزن یعز اللہ بہ الاسلام وذلن یذل اللہ بہ الکفر، کہ اللہ تعالیٰ یعنی
اسلام کے ذریعے عزت دے کر لوگوں کو عزت عطا کرے گا، اور کفر کے ذریعے ذلیل کر کے، یعنی جو کفر پہ رہے گا اس کو اللہ ذلیل کرے گا، جو اسلام قبول کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا۔ وَكَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ يَقُولُ، حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، یہ چیز میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے گھر والوں میں، خاندان میں دیکھی۔ لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ الْخَيْرُ وَالشَّرَفُ وَالْعِزُّ، میرے اپنے خاندان میں جو لوگ اسلام لائے ان کو اللہ نے خیر سے نوازا، ان کو شرف عطا کیا، ان کو عزت دی۔ وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافِرًا الذُّلُّ وَالصَّغَارُ وَالْجِزْيَةُ، اور میرے خاندان میں جن لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا، ان کو چھوٹا بنا دیا، اور ان کو جزیہ دینے پر اللہ تعالیٰ نے آمادہ کیا، مجبور کیا۔ کفر کے ساتھ وہ رہے تو جزیہ دینا پڑا ان کو۔ اسلامی حکومت میں رہنے کے لیے، جیسے دوسری حکومتوں میں ٹیکس ایک قسم کا ہوتا ہے، وہ سبھی سے لیا جاتا ہے، لیکن اسلامی حکومت میں جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان سے جزیہ لیا جاتا ہے، اور اس کی بنا پر ان کو ساری سروسز عطا کی جاتی ہیں جو اسلامی حکومت میں اویلیبل ہوتی ہیں۔ ہر حکومت ٹیکس لیتی ہے، اسلامی حکومت میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اب سوال ہے کہ جزیہ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، مسلمانوں سے نہیں۔ مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، مسلمانوں سے حکومت زکوٰۃ وصول کرتی ہے، جو اس کے مقابلے میں یعنی اور زیادہ ہوتی ہے، جتنا مال ہوگا اتنا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں، صحابی کہہ رہے ہیں کہ جن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ دین پہنچ کے رہے گا جہاں تک رات دن پہنچتے ہیں۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں آج اور بھی زیادہ اسلام لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اسلام کو عام کرے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اسلام کو پھر سے اسی طرح سے غالب کر دے گا، اور اس وقت میں لوگ مسلمان ہوں گے، ایک دین ہوگا، اور اس وقت میں پھر دجال ہوگا تو اس کو قتل کیا جائے گا، اور ساری چیزیں تفصیل سے کسی اور دن اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ساری دنیا میں اسلام باقی رہے گا، اور پھر حدیث میں وہ بات آئی جو اس کے بعد کی ہے کہ وہ لوگ سارے، ایک ہوا چلے گی، اس کے بعد ان کو موت آئے گی، اور جو بچے ہوئے لوگ ہوں گے دنیا میں پھر وہ واپس سے کفر و شرک کی طرف لوٹ جائیں گے، اور پھر قیامت آئے گی، قیامت انہی پر قائم ہوگی۔ ایک حدیث میں ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوى لی الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے سامنے کر دیا، فرأیت مشارقها ومغاربها، تو میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، تو یقیناً میری امت کی بادشاہت، حکومت وہاں تک پہنچے گی جو مجھے دکھایا گیا ہے۔ وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، اور مجھے دو خزانے عطا کیے گئے، سرخ اور سفید، یعنی سونا اور چاندی۔ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، اور میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ میری امت کو کسی سوکھے سے، قحط سے پوری امت کو ہلاک نہ کر دے۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، اناج نہیں اگ رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میری پوری امت ہلاک ہو جائے کسی قحط سے۔ میں نے دعا کی۔ وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، اور یہ بھی دعا کی، دوسری دعا، کہ ان پر اللہ کسی ایسے دشمن کو غالب نہ کرے جو ان کے علاوہ ہو، باہر کا، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، جو انہیں اصل سے اکھاڑ پھینکے، یعنی انہیں جڑ سے مٹا دے، ان کا خاتمہ کر دے، سب کو قتل کر دے۔ وَإِنَّ رَبِّي قال، تو میرے رب نے کہا، وَإِنَّ رَبِّي قال یا محمد انی اذا قضیت قضاء فإنه لا يرد، اے محمد میں جب کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو وہ پلٹتا نہیں ہے، وہ لوٹایا نہیں جا سکتا ہے، میرا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔
وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَّا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، میں نے آپ کی امت کو یہ چیز عطا کر دی کہ ایسا کوئی قحط نہیں آئے گا جو ان سب کو ہلاک کر دے۔ وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کے باہر سے کوئی دشمن ان پر ایسا مسلط نہیں کیا جائے گا جو یستبیح بیضتہم، جو انہیں اصل سے مٹا دے، ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دے۔ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَن بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَن بَيْنَ أَقْطَارِهَا، چاہے دنیا کے کناروں سے سارے لوگ جمع ہو جائیں مسلمانوں کے خلاف، انہیں مٹا نہیں سکتے۔ حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، لیکن بات یہ ہوگی یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو ہلاک کریں گے۔ وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، مسلمانوں ہی میں سے کچھ دوسروں کو قتل کریں گے اور کچھ دوسروں کو قیدی بنائیں گے۔ جو بھی ہوگا ان میں آپس میں ہوگا، یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، کتاب الفتن و اشراط الساعہ میں، اور یہ بہت اہم حدیث۔ اس میں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس امت کو اللہ رب العالمین نے غلبے کی شان دی ہے اور یہ ہو کر رہے گا، لیکن یہاں دو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ دونوں دعائیں قبول ہوئیں، تیسری نہیں ہوئی۔ ایک دعا یہ کہ کوئی ایسا قحط نہ آ جائے کہ ساری امت بھوک کی وجہ سے مر جائے، تو بھوک کی وجہ سے ہم مرنے والے نہیں، سب کے سب۔ دو، کوئی دشمن ہم پر مسلط ہو جائے جو ہم سب کو مٹا دے، ایسا نہیں ہوگا، خواہ مخواہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں وہاں پریشانیاں مسلمانوں پر آئیں گی، لیکن مسلمان سروائیورز ہیں، وہ سروائیو کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سب کے سب ختم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کسی ملک میں، کسی علاقے میں مسلمانوں کے لیے جان و مال کے خطرات ہوں، ان کو نقصان پہنچے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پورے کے پورے مسلمان دنیا بھر کے ختم کر دیے جائیں۔ ایسا کوئی بادشاہ، بلکہ سارے لوگ مل کر بھی ایسا کرنا چاہیں نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر خطرہ کہاں سے ہے؟ نقصان کہاں سے ہوگا؟ نقصان آپس کے اختلاف سے ہوگا، آپس کی جنگوں سے ہوگا، کہ آپس میں لڑیں گے، اور ان کو خطرہ باہر سے اتنا نہیں جتنا اندر سے ہوگا۔ یہ آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، حتی یکون بعضهم یہلک بعضا ویسبی بعضهم بعضا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو قتل کریں گے، ہلاک کریں گے، اور ان میں سے بعض کو قیدی بنائیں گے، یا تو مار ڈالیں گے یا تو قیدی بنائیں گے۔ آپس کی جنگوں سے یہ ہلاک ہوں گے، سب کے سب نہیں ہوں گے، لیکن ایک بڑا طبقہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ہم کو باہر کے دشمن سے اتنا خطرہ نہیں جتنا اپنے آپس کی اختلافات سے ہے۔ بلا شبہ علمی اختلاف کی اپنی ایک جگہ ہے۔ جس معاملے میں قرآن و سنت کی واضح رہنمائی نہ ہو اور اجتہاد کی ضرورت ہو، ایسے معاملات میں علماء اجتہاد کرتے ہیں، ماضی سے لے کے آج تک علماء کرتے آئے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ ایک عالم کا اجتہاد اور دوسرے عالم کا اجتہاد الگ ہو جائے اور ان میں اختلاف ہو جائے، لیکن اس کی بنیاد پر اجتہادی مسائل میں علماء ایک دوسرے پر لعن طعن یا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کرتے تھے۔ علمی اختلاف کی حیثیت یہ ہے کہ بس وہ علمی اختلاف ہے، وہ جھگڑا نہیں ہے، وہ جنگ نہیں ہے۔ مصیبت تب آتی ہے جب اجتہادی مسائل کو جنگ کا معاملہ بنایا جاتا ہے، مار پیٹ کا، قتل کا معاملہ بنایا جاتا ہے۔ ایسے مسائل جن میں صاف دلیل اس کے پاس بھی نہیں، اس کے پاس بھی نہیں، اس کا قول راجح ہے، اس کو لگتا ہے، اس کا قول اس کو راجح لگتا ہے، زیادہ پریفریبل لگتا ہے۔ ایسے معاملات میں آپس میں جنگ کرنا صحیح نہیں۔ ہاں، نصوص کی مخالفت ہو، یعنی قرآن کی صاف باتیں ہیں، حدیث کی صاف باتیں ہیں، اس کے برخلاف کسی کا فتویٰ ہو، اس کو رد کیا جائے گا اور سختی سے رد کیا جائے گا۔ اہل علم یہ کرتے بھی آئے ہیں صحابہ کے دور سے، لیکن اجتہادی مسائل میں اگرچہ غلط
فیصلہ اور فتویٰ اس کو رد کیا جاتا ہے، لیکن اس کو جنگ کا موضوع نہیں بنایا جاتا، اس کو اتنی سختی اس پر نہیں کی جاتی، جبکہ دونوں طرف کا احتمال ہو، بس بتایا جاتا ہے کہ ہماری نزدیک یہ زیادہ مضبوط بات ہے اور فلاں بات کمزور ہے اور اس میں یہ غلطی ہے۔ یہ توازن اگر نہ ہو اور یہ درجے بندی نہ ہو کہ کس چیز پر کیسے رد ہوگا، تو ہر چیز لوگ چھوٹی چیز بھی جھگڑے کا موضوع بنا لیتے ہیں۔ پھر مسجدوں میں ٹوپی پہننے نہ پہننے پر مار پیٹ ہو جاتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کھڑے ہونے نہ ہونے پر مار پیٹ ہو جاتی ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو بعض اوقات چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اس کو بالکل بڑا مسئلہ بنا کر لوگ اس پر جنگ کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو بدعات ہوتی ہیں، ثابت بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بعض دوسری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، داڑھی کی اہمیت زیادہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح حکم ہے، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کترواؤ۔ ٹوپی کا آپ کا کوئی حکم نہیں ہے کہ ٹوپی پہنا کرو، ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یا ٹوپی نہ پہننے والا گنہگار ہوتا ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اگرچہ ہم یہ مانتے ہیں کہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا چاہیے، عورتوں کے لیے تو خاص حکم ہے، ان کے لیے بتایا گیا ہے لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ اللہ تعالیٰ ایک عورت جو بالغہ عورت ہے، جس کو حیض آتا ہے، حیض کی حالت میں نہیں کیونکہ اس حالت میں تو نماز نہیں ہے، لیکن ایسی عورت جو بالغہ ہے، ایسی عورت اگر بغیر دوپٹے کی نماز پڑھے، یعنی سر اس کا ڈھپا نہ ہو، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے لازم ہے۔ اگر یہی بات مرد کے لیے ہوتی تو آپ بتا دیں، عورت کے لیے آپ نے بتایا نا، اگر یہ بات مرد کے لیے بھی ہوتی تو آپ بتاتے، مرد کے لیے نہیں بتایا گیا، حیض مرد کو نہیں آتا ہے، یہ حیض کی بات ہو رہی ہے، عورت کی بات ہو رہی ہے، آپ نے ایسا لفظ استعمال کیا جس میں دونوں میں تفریق ہوتی ہے، اگر یہ مرد کے لیے بھی ہوتا تو آپ بتاتے۔ لیکن اب آپ دیکھیں مسجدوں میں اگر کوئی ٹوپی کے بغیر بچہ آ جائے، کالج کا لڑکا نماز پڑھ رہا ہے، لوگ سب اس کو گھور کے دیکھیں گے، لیکن وہ لڑکا داڑھی والا ہے، جوان ہے، دیندار ہے، لیکن گھورنے والے کے داڑھی نہیں ہوتی ہے، جبکہ داڑھی کا حکم ہے، ٹوپی کا نہیں ہے۔ وہ بے ٹوپی والے کو گھور کے دیکھ رہا ہے جبکہ وہ بے داڑھی نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ حال ہوتا ہے جب ہم علم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ بلا شبہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا نماز کے لیے زینت اختیار کرے، عورت تو اس کے لیے واجب ہے، لیکن مرد بھی ٹوپی پہنے یا امامہ ہو، اس طرح سے سر ڈھانپ کے نماز پڑھے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن اس کی حیثیت ایسی ہے کہ یہ بس مستحبات میں سے ہے، لوازمات میں سے نہیں ہے۔ مسواک کی کتنی تاکید ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ آپ نے حکم نہیں دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی تاکیدی چیز ہے کہ اگر ڈر نہ ہوتا کہ مشقت ہو جائے گی، ہر ایک مسواک نہیں کر پائے گا اور گناہگار ہوگا، تو آپ حکم دے دیتے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی مسواک نہیں کرتا ہے تو کوئی اس کو ڈانٹتا ہے کہ تو نے بغیر مسواک کے کیسے نماز پڑھی؟ لیکن بغیر ٹوپی کے کوئی پڑھ لیں، ساری دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بغیر ٹوپی کے پڑھو، لیکن ایک نوجوان طبقہ ہے، مسجد میں آتا ہے، بغیر ٹوپی کے پڑھ لیتا ہے، اس کو دھتکارنے کی بجائے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اس سے بدتمیزی کرنے کی وجہ سے اس نے آج ہی نماز شروع کی تھی اور آ گیا تھا، اب اس کو دھتکارنے سے وہ آئے گا ہی نہیں۔ آپ لوگوں کو بے نمازی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ حال آج امت میں ہے کہ ہم ہر چیز پر لڑنا جانتے ہیں، جہاں اختلاف ضروری ہے اہل بدعات سے، ان سے دور رہنا ضروری ہے تاکہ ان کی بدعات کا اثر، افکار کا اثر ہم پر نہ ہو،
گمراہ لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اجتہادی مسائل میں جس میں ایک عالم کی ایک رائے ہو، دوسرے عالم کی دوسری رائے ہو، دونوں اہل حق میں سے ہوں، ایسے مسائل میں جھگڑا کرنا، مار پیٹ تک نوبت آ جائے، بلکہ قتل تک نوبت آ جائے، یہ بہت افسوس کی چیز ہے۔ اور ایک اچھا خاصا طبقہ مسلمانوں کا اس بلا میں مبتلا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ حدیث میں ہی بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ غالب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ نے اس کو قبول کر لیا کہ قحط سے امت ہلاک نہیں ہوگی، کوئی ظالم بادشاہ بلکہ اس کے ساتھ مل کے سب لوگ بھی مسلمانوں کو ختم نہیں کر پائیں گے۔ لیکن تیسری چیز ہے وہ ہوگی کیا؟ مسلمان آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو قیدی بھی بنائیں گے۔ تو یہ برائی امت میں ہوگی، اور ہوا ایسا، جنگیں ہوئیں، حنفیوں میں شافیوں میں جنگیں ہوئی ہیں، بہت افسوس کی بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو علمی اختلاف کو جھگڑا بنانا، خصوصاً ایسے مسائل میں جو اجتہادی ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، بدعات پر رد کرنا اور اسی طرح سے غلط عقائد پر رد کرنا، یہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور کل بھی اس کی ضرورت رہے گی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ہمیشہ رہے گا، اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، بلکہ فرائض میں سے ہے۔ اللہ نے اس کا امتیاز بیان کیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ تو شان ہے امت کی، غلط پر خاموش نہیں رہے گی، رد کرے گی، لیکن یہ تمیز لوگ نہیں کر پاتے ہیں کہ کس پر کیسے رد کرنا چاہیے، اور معتبر علماء بھی غلطی کرتے ہیں، ان کا رد کیسے کیا جاتا ہے؟ ادب کے ساتھ۔ معتبر علماء بڑے بڑے ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام الشافعی، امام احمد بن حنبل، اور ان کے علاوہ بھی اجتہادی غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے، لیکن اس بنیاد پر ہم فرقے بنا لیں، اور اس بنیاد پر ہم ایک دوسرے پر ایسا رد کریں کہ اس کو بالکل اسلام سے ہی خارج کر دیں، اس پر لعن طعن کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم سارے علماء کی بات کو تسلیم کریں، الا یہ کہ وہ بات کتاب و سنت سے ٹکراتی ہو، الا یہ کہ وہ بات بے دلیل ہو، تو اس طرح کی باتیں چھوڑ دی جائیں گی، لیکن عالم کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر حزبیت نہیں ہوگی کہ ہم ایک عالم والے ہیں تو دوسرے سارے عالم والے ہمارے دشمن ہیں، بلکہ وہ عالم بھی، ہم ایسا نہیں کریں گے، اس کو اپنا حریف نہیں بنائیں گے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ بہت اہم حدیث ہے، جس میں امت کے بعد کے دور میں امت کے بگڑے ہوئے حالات کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ ہمارے لیے اصل فکر کرنے کی چیز کیا ہے۔ فائنینشیل بینکرپٹ ہو کے ہم مر جائیں گے قحط کی وجہ سے؟ نہیں۔ پولیٹیکل ایشوز آ کر سارے مسلمان قتل ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپس کی لڑائیاں، آپس کی لڑائیوں سے مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔ تو یہ حدیث ہم کو یہ بتاتی ہے۔ اس حدیث میں ایک اور بات ہے جو عقیدے سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، رات دن کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، رات دن آتے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ لات اور عزیٰ کی بھی عبادت کی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ لات اور عزیٰ کی عبادت کریں گے۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ لات اور عزیٰ کون؟ یہ عرب کے بت ہیں۔ عرب کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بگاڑ ان میں آیا تو وہ بتوں اور قبروں کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا، ان کی طرف ان کا نام لے کے ذکر کیا ہے۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے دیکھا ہے لات کو اور عزیٰ کو؟ یہ سورہ نجم میں اللہ نے کہا ہے، اور اللہ نے تنقید کی ہے۔ تو یہ مشرکین کے بت تھے، معبود تھے، اللات اور العزیٰ۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قرآن کریم میں جو اللہ نے فرمایا اللات والعزیٰ، کہتے ہیں کان اللات رجلا یلت سویق الحاج، اللات اصل میں ایک شخص تھا جو حاجیوں کے لیے ستو گھول کے ان کو پلاتا تھا۔ ستو اصل میں جو یا اناج کو بھون کر پیسا جاتا تھا اور اسے مکھن میں یا کبھی کسی اور چیز میں مکس کر کے، کبھی پتلا کر کے، کبھی اس طرح سے کر کے اس کو کھایا جاتا تھا، وہ غذا کے طور پر چلتا تھا وہاں پہ، تو سویق اس کو کہتے ہیں، کبھی پانی بھی اس میں ڈالا جاتا تھا۔ تو لات ایک شخص تھا جو حاجیوں کی خدمت کرتا تھا اور ان کو کھانا کھلاتا تھا، ستو کھلاتا تھا ان کو۔ جب وہ مر گیا تو لوگ اس کی قبر پر بیٹھنے لگ گئے، اسی لیے ابن عباس، مجاہد کہتے ہیں، ابن عباس کے شاگرد، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کان یلت السویق للحاج فعکف علی قبرہ، اللات ایک آدمی تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کے پلاتا تھا، جب وہ مر گیا فعکف علی قبرہ، لوگ اس کی قبر پر ہی بیٹھنا شروع کر دیے، یعنی اس کی قبر سے مانگنا شروع کر دیا، مجاور بن کے بیٹھ گئے یا اس سے مانگنے والے بن کے بیٹھ گئے۔ ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے، اور پہلا قول امام البخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر پرستی اس زمانے میں بھی تھی۔ تو لات یہ مشرکین کا معبود تھا، ایک نیک انسان تھا جو حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے اسی کی قبر کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو دیکھیے یہاں بھی قبر پرستی عرب میں تھی، وہ صرف مٹی اور لکڑی اور سونے چاندی کے بتوں کو نہیں پوجتے تھے، وہ قبروں کو بھی پوجنے والے لوگ تھے۔ قبر پرستی منع ہے، وہاں تھی وہ۔ تو نیک لوگ، وہ فرضی انسان نہیں تھا، وہ فرضی شخص نہیں تھا، خیالی چیز نہیں تھی، وہ ایک واقعی زندہ انسان تھا کہ وہ نیکی کرنے والا تھا، اچھا انسان تھا، بھلائی کرتا تھا۔ جب مر گیا لوگوں نے اسی کی قبر کو معبود بنا لیا۔ تو ایک تو لات ہے، دوسرے عزیٰ ہے۔ ابو الطفیل کہتے ہیں لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، بعث خالد ابن الولید الى نخلۃ وکانت بها العزى، آپ نے خالد ابن ولید کو ایک باغ میں بھیجا اور عزا وہیں تھی۔ فأتاها خالد، خالد آئے، اس جگہ پہنچے، وكانت على 3 ثمرات وقطع الثمرات، 3 پیڑ تھے اس جگہ پر جہاں پوجا ہوتی تھی، عبادت ہوتی تھی عزا کی، انہوں نے تینوں پیڑ کاٹ دیے، تینوں پیڑ کاٹ دیے۔ وهدم البيت الذي كان عليها، اور وہ گھر بھی ڈھا دیا جو اس پر بنا ہوا تھا۔ ثم اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو بتایا۔ فقال ارجع فانك لم تصنع شيئا، فرجع خالد، آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا واپس جاؤ، ابھی تم نے کام نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ واپس لوٹے۔ فلما بصرت به السدنہ وهم حجبتها امعنوا في الجبل، جب یہ واپس وہاں پہنچے تو وہاں اس عزا کے کچھ مجاور قسم کے لوگ تھے۔ سدنہ جو اس کے آس پاس بیٹھنے والے، اس کی نگرانی کرنے والے، اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، جو ہماری زبان میں یہاں مجاور اس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو سدنہ اس کے تھے، وہ سب کے سب انہوں نے دیکھا تو بھاگ گئے، پہاڑوں کے اوپر بھاگ گئے کہ ہماری شامت آ گئی، ہم کو قتل کریں گے، یہ معلوم نہیں کیا کریں گے، بھاگو، بھاگ گئے سب۔ وہم یقولون یا عزا یا عزا، اور پکارتے چلے گئے، اے عزا اے عزا، اس کو پکارنے لگے۔ بلکہ ایک قول ہے، ایک روایت میں ہے، مسند ابی اعلیٰ میں روایت موجود ہے، وہ کیا پکار رہے تھے روایت میں کہ وہم یقولون یا عزا خبلی یا عزا عوری والا فموتی بی رغم، کہا کہ اے عزا اس کو پاگل بنا دے، اے عزا اس کو اندھا کر دے، یا پھر تو
ذلت کے ساتھ مر جا۔ چاہنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کام کر ورنہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اے عزا اس کو خبلی، اس کو کیا کر، پاگل پن میں مبتلا کر دے، یا اس کو شل کر دے، یا عزا عوری، اس کو اندھا کر دے، آنکھیں خراب کر دے اس کی۔ اگر نہیں کرتی ہیں وَإِلَّا فَمُوتِي بِرَغْمٍ، اور اگر تو نہیں کرتی ایسا تو ذلت کے ساتھ تو مر جا۔ ابو یعلا کی روایت میں بات موجود ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچے، فَأَتَاهَا خَالِدٌ فَإِذَا إِمْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ نَاشِرَةٌ شَعْرَهَا تَحْتَفِنُ التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهَا۔ جب وہاں پہنچے تو ایک عورت ان کو دکھائی دی جو بے لباس تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور سر پر مٹی ڈال رہی تھی ماتم کی طرح۔ فَعَمَّمَهَا بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهَا، حضرت خالد نے تلوار لی، اٹھائی اور اس کو قتل کر ڈالا۔ ثم رجع الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کو بتایا کہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے۔ فقال تلک العزا، آپ نے فرمایا ہاں یہ عزا تھی۔ امام النسائی نے السنن الکبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ جو یعنی عزا ہے یہ غالباً کوئی جنی وغیرہ ہوگی، وہاں اس کی عبادت ہوتی تھی اور عورت کی شکل میں تھی، لیکن وہاں ایک ڈھانچہ بنا ہوا تھا اور وہیں اس کا پڑاؤ تھا، وہیں وہ رہتی تھی۔ تو خالد بن ولید نے وہ جڑیں بھی کاٹ دیں، سارے پیڑ کاٹ دیے، گھر ڈھا دیا اور پھر دیکھا اس کو تو اس کو بھی قتل کر ڈالا۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ عزا تھی۔ تو عرب کے لوگ لات اور عزا کی عبادت کرتے۔ آج بھی دیکھیے کئی لوگ ہیں فلاں جگہ ایسا ایسا ہے اور وہاں جا کے جنات کو خوش کرتے ہیں۔ گھروں میں نیا گھر لیں گے تو جنات کو خوش کرنے کے لیے یہ وہ کام کریں گے تاکہ ہم کو امن و امان دیں، اور ان کی عبادت ہوتی ہے، وہ جو چاہتے ہیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ جبکہ ان کو چاہیے کہ قرآن پڑھ کے بھگائیں ان کو۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت گھر میں ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ یہ دونوں حدیثیں ہم کو بتاتی ہیں اقوال ابن عباس کا قول اور حضرت خالد بن ولید کی یہ جو روایت ہے، حضرت ثوبان نے جس کو روایت کیا ہے، اس سے ابو طفیل نے اس کو روایت کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ معبود ان کے تھے، اور حدیث میں ان کے بارے میں آیا کہ پھر سے ان کی عبادت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد الاوثان، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے قبیلے مشرکین سے جا ملیں گے اور یہاں تک کہ بتوں کی بھی عبادت ہوگی۔ وثن میں اور صنم میں فرق ہوتا ہے۔ عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک ہے وثن اور ایک ہے صنم۔ صنم اور وثن، صنم اور وثن میں فرق ہوتا ہے۔ صنم ایسے معبود کو کہتے ہیں جس کی شکل ہوتی ہے جاندار کی شکل میں، جیسے انسان کی شکل ہو یا کسی جانور کی شکل ہو، تو ایسی شکل والا جو معبود ہوتا ہے اس کو صنم کہتے ہیں۔ وثن میں شکل نہیں ہوتی ہے جاندار کی، جیسے صلیب ہے یہ بھی وثن ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ القی عنک ھذا الوثن من عنقک، اپنی گردن سے وثن اتار پھینکو۔ ان کے گلے میں کیا تھی؟ صلیب تھی۔ اسی طرح سے قبر بھی صنم ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن مت بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ تو قبر کا ڈھانچہ ہوتا ہے لیکن جاندار کا ڈھانچہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جاندار کی شکل والی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کو صنم کہتے ہیں، اور جو بے جان یا اس طرح کے کوئی ڈھانچہ ہوتا ہے لیکن جاندار کا نہیں ہوتا ہے، کسی جانور یا انسان کا نہیں ہوتا ہے، بس ایسے ہی کچھ ڈھیر بنا دیا مٹی کا یا پیڑ بنا دیا یا کچھ اس طرح کی چیز، تو جو جاندار کا ڈھانچہ نہ ہو اس کو
اس کو وطن کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا تقو، کبھی ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر بھی، یعنی جھوٹے معبود کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد الاوثان، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ لوگ میری قیامت سے پہلے میری امت میں سے کچھ قبیلے مشرکین سے جا ملیں گے، وحتى تعبد الاوثان، اور یہاں تک کہ اوثان کی عبادت کی جائے گی۔ اس میں قبر، پتھر، ستارے سبھی آ جاتا ہے۔ امام ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ عبد الرحمن ابن شماسہ المہری کہتے ہیں کنت عند مسلمہ ابن مخلد، میں مسلمہ ابن مخلد کے پاس تھا، وعنده عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص، اور ان کے پاس صحابی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص بھی تھے۔ فقال عبد اللہ لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قیامت قائم نہیں ہوگی مگر ایسے لوگوں پر جو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ شریر ہوں گے، بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ ہم شر من اہل الجاہلیہ، یہ جاہلیت کے لوگوں سے بھی زیادہ، اسلام سے پہلے جو لوگ کفر و شرک میں تھے ان سے بھی زیادہ شر والے ہوں گے۔ لا يدعون اللہ بشیء الا رده علیہم، جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ ان کو دے گا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بگاڑ کے ساتھ عطا کرتا ہے، بگڑے ہوئے کو بھی دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے کہ آدمی جب اس میں مگن ہو جاتا ہے تو اچانک اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ فبینما ہم علی ذلک اقبل عقبۃ بن عامر، بات بس مجلس میں چل ہی رہی تھی کہ قیامت کس پر قائم ہوگی، اس مجلس میں عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ فقال له مسلمہ یا عقبہ اسمع ما یقول عبداللہ، مسلمہ نے کہا، مسلمہ ابن مخلد نے کہا اے عقبہ دیکھو عبداللہ کیا کہتے ہیں۔ فقال عقبہ هو اعلم، حضرت عقبہ نے کہا وہ زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا تزال عصابة من امتی يقاتلون على امر اللہ، جہاں تک کہ میرا معاملہ ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا، جو اللہ کے دین پر لڑتا رہے گا، قاہرین لعدوہم، اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا، لا یضرہم من خالفہم، یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی مخالفت کرنے والے انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، حتی تأتیہم الساعہ وہم علی ذلک، یہاں تک کہ قیامت آ جائے اور وہ اسی پر قائم رہیں گے۔ فقال عبداللہ اجل، جب حضرت عقبہ نے حدیث بیان کی تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا اجل، بالکل، بات بالکل صحیح ہے۔ اب دیکھیے کانٹرڈکشن لگ رہا ہے، ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی بدترین لوگوں پر، تو جو لوگ موجود ہوں گے بدترین ہوں گے، اور دوسری حدیث آ رہی ہے کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق پر رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ تو اب دونوں میں قیامت آئے گی تو یہ لوگ پھر ہوں گے، بظاہر دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ دونوں بظاہر تعارض اس میں ہیں، کانٹرڈکشن ہے، لیکن اس کے بعد میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کیا کہا اجل، پھر کہا ثم یبعث اللہ ریحا کریح المسک مسها مس الحریر، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جس کی خوشبو مشک کی طرح ہوگی اور جو ریشم کی طرح ملائم ہوگی۔ فلا تترک نفسا فی قلبہ مثقال حبۃ من الایمان الا قبضته، وہ ہوا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہوگی، وہ ہوا ایسا ہر آدمی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو وہ اس کی روح قبض کر لے گی، یعنی وہ ہوا جو ہے اس کو موت دے دے گی، اس کی موت کا ذریعہ بنے گی۔
इल्ला क़बदतहु सुम्मा यबक़ा शिरारु अन्नास अलैहिम तक़ूमुस्साअ, फिर इसके बाद जो लोग बच जाएंगे वो सबसे बदतरीन होंगे और उन पर क़यामत कायम होगी। यानी एक ग्रोह जो हक़ पर रहेगा क़यामत तक रहेगा, लेकिन क़यामत के करीब तक रहेगा, एकदम करीब। फिर उसके बाद वो सब मर जाएंगे और जो बचेंगे वो बदतरीन लोग होंगे और उन पर क़यामत कायम होगी, और ये शिरक भी करेंगे, ये लात और उज़्ज़ा की भी इबादत करेंगे। इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि क़यामत के करीब लोग दोबारा शिरक की तरफ चले जाएंगे। शिरक ख़त्म नहीं हुआ है, लोगों का शिरक में जाने का इम्कान आज भी बाकी है। न सिर्फ ये कि क़यामत के करीब खुल्लम खुल्ला बुत परस्ती होगी, आज भी आप देखें कितने लोग हैं जो कलीमे का इकरार करने के बाद भी कब्रों पर जाकर उन्हीं से मांगते हैं, उन्हीं का तवाफ़ करते हैं और न जाने कितनी इबादती अमाल करते हैं। और बाज़ तो ऐसे होते हैं कि सियासत की वजह से, जॉब की वजह से या किसी और वजह से बुतों के सामने भी खड़े हो जाते हैं, उनसे भी मांगने लग जाते हैं, चाहे दिखाने के लिए क्यों ना हो, लेकिन अमल तो गलत है। चाहे दिल में वो न मानते हो उनको माबूद, लेकिन अमल अमल है। शिरक या अमाल का करना भी शिरक में शामिल है, तो एक इंसान को नहीं करना चाहिए ऐसा। तो क़यामत के करीब ये हाल होगा और क़यामत तक एक जमात हमेशा रहेगी जो हक़ पर रहेगी, और उसको उसका साथ छोड़ने वाले और उसकी मुखालफत करने वाले उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इससे मालूम होता है कि अहले हक़ ख़त्म नहीं होंगे, वो क़यामत तक बाक़ी रहेंगे। हाँ, क़यामत के करीब फिर अल्लाह जब चाहेगा सबको मौत देगा तब वो मरेंगे, लेकिन एक के बाद एक के बाद एक हर ज़माने में अल्लाह कुछ लोगों को खड़ा करेगा जो अल्लाह के सच्चे दीन पर कायम होंगे और लोगों को अल्लाह का सच्चा दीन पहुँचाएँगे, सिखाएँगे। तो मायूस नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए। अहले हक़ हमेशा रहेंगे। तो ये हदीस बहुत सारी बातों पर मुश्तमिल है जिनको जानना चाहिए, जिनको याद रखना चाहिए कि क़यामत के करीब क्या होने वाला है। तो हज़रत आयशा की हदीस के ज़िमन में सारी बातें आ गई कि क़यामत के करीब एक तो उसमें बात थी ग़लबे दीन की, और दूसरी बात उसमें थी कि एक वक्त आएगा कि लोग शिरक में वापस लौट जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाएँ और हमें तौहीद पर कायम रखे, इस्लाम पर जीने की और ईमान पर मरने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। अक़ूलु हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।